الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے 2 آیتیں صرف کی ہیں اور اس میں جو اہم بات ہے، قرآن کی ہر آیت میں ایک سے ایک اہم بات ہوتی ہے، اس میں جو قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے ان 2 آیتوں میں، اس 2 آیتوں میں کیا ہے ہمارے لیے حکم اللہ رب العالمین کا؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا، کل ہم نے 1 گھنٹہ لگایا ہے اس 2 آیتوں پر۔ مبین سر۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا آیت پڑھیں، آیت نمبر 2، آپ کو خود کلیئر ہو جائے گا۔ کتاب مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں۔ تو کھول کھول کے کس کو پتہ چلے گا؟ سر وہ طاقت عقل والوں کو، عقل جو عقل سے کام لیں گے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ آپ صرف وہی آپ کو عادت پڑی ہے، بس درس ہم نے اٹینڈ کر لیا، ثواب مل گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو، یہ جو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اب اگلا سوال بڑے غور سے سنیے، تو ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ قرآن کا بتایا ہوا، آپ کا اپنا بتایا ہوا مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندو، جب دیکھیں آپ لوگ اتنا ٹائم دیتے ہیں، آپ کا ذوق اور شوق دیدنی ہے، لیکن قرآن کی روح کو تو سمجھیں ذرا۔ بھائی جب ہم پڑھتے ہیں لعلکم تعقلون، آپ مجھ سے سوال کریں کہ بھائی اگر یہ قرآن کا مقصد ہے، پھر اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ذرا لکھیں اور ان کو بڑے غور سے دیکھیں۔ 4 آیت کے نمبر لکھیں۔ پہلی ہے سورہ بقرہ کی آیت 129، 129۔ دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت 151۔ تیسری ہے آل عمران کی 164، 164۔ اور ایک ہے سورہ جمعہ جو 62 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت 2 اور 3۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ برائے مہربانی بہت غور سے اس قرآن کو، جب جو چیز کہی جاتی ہے اس کو دوبارہ دیکھا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے۔ اچھا، اب ان 4 آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے، پتہ ہے؟ 121 جو ہے، 129 جو ہے، وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے وقت، جہاں وہ رب سے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 151 میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، کہ ہم آپ رسول بھیجیں گے جو 4 کام کرے گا۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب و حکمت، 4۔ اسی چیز کو بڑے دیکھیں، جب بات سمجھنا ہے سوال کریں، میں ہر وقت آپ سے گزارش کرتا ہوں۔
اسی چیز کو، انہی الفاظ کو پھر آیت سورہ آل عمران کی 164 میں اللہ تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ بالکل اسی ترتیب سے پھر یہ الفاظ آیت آئی ہے، 2 اور 3 میں یہی چیز آئی ہے سورہ جمعہ کے۔ پہلے یہاں تک کوئی سوال؟ یہ چاروں سمجھ آ گئے ہیں آپ کو؟ چاروں آیات کا ایک ہی مضمون ہے؟ جی سر، یہ جی سر۔ میں نے ذرا لیٹ جوائن کیا تھا سر، یہ آیات کس سلسلے میں ہیں؟ تو آپ نے کیوں لیٹ جوائن کیا تھا؟ میں اب آپ کے لیے، خدا کے لیے آپ دیکھیں نا، یہ وقت میرا ضائع نہیں ہو رہا، یہ اس وقت لائن پہ 50 سے زیادہ آدمی ہیں جو بڑھ رہے ہیں، اب ہر ایک کے لیے میں دہرانا شروع کر دوں؟ سر یہ ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ سن لوں گی، بس سوری۔ اب جلدی سے سن لیجئے، یہ 4 آیات جن کے حوالے میں نے دیے ہیں سورہ بقرہ کی 129 اور 151، پھر یہی مضمون بیان ہوا ہے سورہ آل عمران کی 164 میں، پھر یہی مضمون بیان ہوا ہے سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 میں۔ اور یہ آیت جو ہے، جب دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ نے، جب وہ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت دعا مانگی ہے، اور دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سوری، ترتیب یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یزکیہم آخر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اس دعا کو، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 151 میں کیا ہے۔ وہاں فرمایا ہے کہ اب اللہ ان میں رسول بھیجے گا جو ان پر تلاوت آیات کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کو تعلیم اور کتاب اور تعلیم کی حکمت دے گا۔ بالکل اسی ترتیب سے پھر 164 میں آل عمران کی، اور پھر سورہ جمعہ میں آئی ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرض منصبی بتائے گئے ہیں، وہ کیا ہے فرض منصبی؟ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ 4 لکھ لیجئے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ اسی آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے دعا کو، اور پھر یہ آرڈر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا کہ ان کو تلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب نمبر 2، تعلیم حکمت نمبر 3، اور تزکیہ نمبر 4۔ یہ ترتیب تھی دعا مانگنے میں، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کر دی اور اس کی ترتیب تبدیل کر دی، اور وہ ترتیب کیا ہے جس میں قبول ہوئی ہے؟ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیے، سمجھ نہیں آیا تو اب موقع ہے۔ سر تو جب قبولیت کی دعا ہو گئی تو پھر اس وقت تلاوت آیات اور تزکیہ نفس پہلے آ گیا۔ بالکل، تلاوت آیات کے بعد تزکیہ آ گیا۔ سر جی ایک یہ جو آیت آ رہی ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں جو ہے، وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس کو تھوڑا تمہیں واضح اس کر بات سکتے کی تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو رب نے بھیجا رسول، اور رسول یہ آپ کو سارے چاروں کام کر کے بتا رہا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک۔ اب میرے سوال کا جواب دینا۔ اب میں نے ساری آیتیں آپ کے پڑھ دی ہیں،
قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر سر تلاوت تلاوت آیات کا حق ادا کرنا. وہ حق کیا ہے؟ حق غور یہ اور ہے سر کہ تدبر، پڑھنا سمجھنا تدبر کرنا عمل کرنا. سر یہ غور کہ و جس سے منع کیا گیا ہے اسے منع ہو جانا، اور جسے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنا. اچھا، اب میری بات بڑے غور سے سنیں. یہ 4 فرائض منصبی ہیں. قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا تمہارا رسول کون تھا. اگر تو آپ کو رسول کی تعلیمات کا نہیں پتہ، قرآن نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم آخرت میں جواب نہیں دے سکیں گے. یہ بات سمجھیں. وہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی جنت کی ہوا نہیں ہے یا جہنم کی. آپ بڑے غور سے سنیے. 4 آیات میں اگر نئی ترتیب میں نمبر 1 پہ ہمیشہ رہا ہے تلاوت آیات، تو قرآن سمجھنے کا طریقہ تلاوت آیات ہے. میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم کی، اور انہوں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھ سنی ہے آپ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. جتنا ثواب 100 رکعت نفل کا ہے اس سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے. وہ سنی ہے آپ نے؟ بتائیں نا سر. آپ. جی سنیے سر. تو صرف سنیوں کی طرح سنی ہے یا اس پر غور بھی کیا ہے؟ نہیں سر، غور کیا الحمدللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو آپ پھر مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے تھے جب میں نے آپ سے پوچھا؟ تو آپ سنیے، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، سوال کیجئے. میں آپ سے بار بار لیکچر میں کہتا ہوں سوال کریں. کیوں؟ آپ کو سمجھ کوئی چیز نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہیں میں نے سوال کیا تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے. اور بھائی اس سے بڑے بے وقوف آپ اس وقت ہیں جب آپ اپنے سوال کو چھپا رہے ہیں اور آپ کو حق کھل نہیں رہا. اچھا، 4 آیتوں میں اب آپ کو نمبر لکھوا دیے. آپ عقل مند ہونا تو یہ 4 کے 4 آیت آپ لکھ لیں اپنی نوٹ بک پہ الگ سے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 4 آیات میں پہلے نمبر پہ تلاوت آیات ہے. اب تلاوت آیات کا مطلب کیا ہے لکھیں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 121. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کی غلطی نہیں ہے. میں نے بھی جب قرآن پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، تو میں بھی اسی طرح سمجھتا تھا. اب قرآن پڑھا سمجھا تو قرآن کتاب مبین ہے، اس نے اپنی بات کو کھول کے بیان کیا ہے. قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو سنیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک هم یؤمنون. ہاں، اب تو اب فٹافٹ پڑھ رہے ہیں. جب میں نے سوال کیا تھا تو آپ کہاں تھے؟ یہ ہے وہ کی آیت. ویری گڈ. کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. تو کیا کرتے ہیں؟ یتلون حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی آیات کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اب حق ادا کرنا کیا ہے لکھ لیجئے. اس کو پڑھنا ٹھیک سے، اس کو سمجھنا ٹھیک سے، اس پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ہے. پھر یہ 3 شرط پوری ہوں گی تو آپ نے تلاوت کا حق ادا کیا. تو کتاب جن کو دی گئی ہے، پہلے اگلا پڑھ لیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن پر ایمان کے لیے آپ کو تلاوت آیات کا حق ادا کرنا ہوگا. اگر نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف، وہاں سورہ فرقان میں آیت ہے یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو
पसे पुश डाल दिया था। ये हैं वो जिन्होंने कुरान को निशाना तज़हीक बनाया था। सर जी या कौम नहीं है, या रब्बी। हाँ, या रब्बी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। जज़ाकल्लाह। माना इसका समझाया आपने? बताएं ना, अगर आपने माना जी समझा है। जी सर, खौफ आता है। नहीं तो फिर समझा है तो फिर आपको ये आयत जिसमें बकरा की 121 के तलावत का सही मफहूम क्या है? कुरान पर सही मानों में ईमान लाना, जब तक आप तलावत हक नहीं करते, हक का सारी हक तलावत का हक अदा नहीं करते, पढ़ के समझ के उस पर अमल नहीं करते, तो गोया आपका कुरान पर ईमान ही नहीं है। जी सर ऐसा ही है, लेकिन मैं तो कहती हूँ बहुत ही कम कोई इंसान है जो इस पे अमल करते हैं, वरना तो ऐसे ही सारी तबाही इसी वजह से है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम अल्लाह ताला की खिलाफ हुक्म अहकाम की खिलाफ वर्जी करेंगे, फिर अल्लाह की लानतें होंगी उन पर। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल करे, हम इस कुरान की तिलावत का हक अदा करें। बड़ी सिंपल बात है। अब सुने, आगे आयत को सुने। आयत, आप एक आयत समझने का 100 रकात से ज्यादा सवाब इसलिए है कि अब जरा गौर तो करें आप। पहले फरमाया कि वल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा, वो लोग जिनको हम किताब देते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया। क्या करते हैं? नंबर 1, यतलून हक़्क़ तिलावतहू, उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। नंबर 2, यही वो लोग हैं उलाइका युमिनून बिही, जो इस किताब पर वाकई ईमान रखते हैं। ईमान किस बात का? यकीन किस बात का? ये किताब पर हक है। इसका हर हुक्म, हर आयत में जो भी कहा गया है वही बर हक है। जो इससे हटा हुआ है वो बातिल है। जितना ज्यादा हटा हुआ है इतना बड़ा बातिल है। अच्छा, उलाइका युमिनून बिही, यही हैं वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं। अगला बड़ी सख्त वार्निंग है, वमन यकफुर बिही, जो इस किताब की आयात के अहकामात का इनकार करता है, फउलाइका हुमुल खासिरून, वही तबाह बर्बाद होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर मैं और आपने एक ही आयत समझ ली है तो फिर कुरान को हमें बड़ा समझ आएगा। तो तलावत आयात से कुरान समझ आएगा। वो जो हमने आयत नंबर 2 में पढ़ा है ना कि लअल्लकुम ताकिलून, उसका जवाब ये है कि तलावत कुरान आयात का हक अदा करना ही जो है वो कुरान को समझना है। अब आपका कोई सवाल बराए मेहरबानी, ये आप, हम सब कुरान के तालिब इल्म हैं, आप माशाल्लाह, आप में ज़ौक़ भी शौक़ भी है। ये चारों आयात जो मैंने पहले लिखवाई हैं, सूरह बकरा की 2, आले इमरान की 164 और जुम्मा की 2 और 3, इनको आपने नोटबुक बनाएं, उन पे ये आयत अपने हाथ से लिखें। उसके बाद ये आयत जो मैंने आपके सामने बकरा की 121 पढ़ी है, ये लिख लें। ये आपके लिए बिल्कुल हमेशा आपके ज़हन में नक्श हो जाएगा। सर जी ये जो आगे है फउलाइका हुमुल खासिरून, इससे क्या मुराद है कि कुफ्र करे जो इनकार करे इन आयात का? जो तलावत आयात का इनकार करे, जो ना समझे ना सिर्फ पढ़े, ना उसको समझे ना उस पर अमल करे, या जो न पढ़े न समझे न अमल करे, तीनों का। वो कौन है? देखें, जिसने, आप बड़े गौर से सुनिए, आप कुफर का मतलब हर आयत में अपना एक मफहूम रखता है। हम काफर समझते हैं और कुफर समझते हैं, बस ये जो हिंदू हैं वो काफर है। हर वो नाम का मुसलमान जो ऐलान करता है मैं अल्लाह पर, किताब पर, रसूलों पर, सब और क़यामत पर, फरिश्तों पर ईमान रखता हूँ, लेकिन अमल उनके खिलाफ करता है, वो अमलन काफिर है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सब मुझे पकड़ें और पूछें कि क्यों ये बात कह रहे हो।
नहीं सर, आप सही कर रहे हैं, इसीलिए सवाल किया था। हमें तो दूसरों को कहना ही नहीं चाहिए, हम खुद तो पहले कामिल ईमान लाएं। बिल्कुल, मसला खुद हमारा है, दूसरों को बिल्कुल बाद की बात है। अगर मैं ही बिल्कुल गलत हूं तो जो मैं लोगों से बताऊंगा वो भी तो गलत होगा। जी। अच्छा, अब उलाइका हुमुल खासिरून का मतलब आप जब ये कह देते हैं ना कि वो खसारे में होंगे, ये आयत का मफहूम नहीं है। खसारे का मतलब यहाँ तबाही और बर्बादी है, दुनिया की सर भी। मार्शल के साथ सर, ये आपने सूरह जुम्मा की कौन सी आयत बताई थी? जब आप बीच में मुझे टोकते हैं ना, भाई आपको 10 सबक बता चुका हूं, सूरज जुमा की आयत 2 और 3। देखें ना, मैं आप एक से मुखातिब नहीं हूं, मेरे पास इस वक्त 70 से ज्यादा लोग लाइन पे हैं। आप बराए मेहरबानी एंड के या पूछा करें, या जब लेक्चर खत्म हुए नंबर आपके पास है, मैं बड़े खुश होकर आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो खसारे की बात आई है ना, उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं। हम बीच में लाने का मतलब ही ये है कि यही वो लोग हैं जो सरासर खसारे में होंगे। और ये कौन लोग हैं? पीछे आ चुका है, जो तलावत आयात का हक अदा नहीं करते। अब मैं और आप अपने आप से सवाल करें कि क्या वाकई हम तलावत का हक अदा करते हैं? और खसारा दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही है। आज पूरी उम्मत मुसलमान कुरान का हक, तलावत आयात का हक अदा नहीं कर ली। देख रहे हैं खसारा क्या है? सबसे ज्यादा सस्ता खून मुसलमान का है। कितना दुनिया का मुसलमान और मुसलमान हुकूमतें बेगैरत हैं कि गज्जा में बच्चे, औरतें, मरीज, कोई नहीं बचा कत्ल गारत से। अगर हम कुरान को समझ के पढ़ते, तिलावत कुरान का हक अदा करते, हमारे हुक्मरानों में गैरत होती, और काफिर आपसे इतना डरता कि वो एक मुसलमान को दुनिया में उस पर हाथ उठाने से डरता। आज जगह जगह कत्ल हो रहा है, मुल्क उजड़ चुके हैं। तो कुरान को इस तरह ना करें हम कि हम बस फटाफट पढ़ते जाएं, नहीं, पढ़ के समझें, उस पर अमल करें। इसीलिए सहाबा जो है वो उनके कई कई दिन और हफ्ते लग जाते थे एक आयत पर। तो मैंने आज आपको बड़ा क्लियरली समझाने की कोशिश की है कि लअल्लकुम ताक़िलून जो पढ़ा है हमने आयत नंबर 2 में, उसका सही मफहूम ये है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। ये आपकी समझ में आ गया है? बोले ना आप इसे। जी बेशक सर। सर, जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, अब अगर आपको नहीं तो सवाल करें, वरना मैं आगे आयत नंबर 3 पे जा रहा हूं। आप जरा एक चीज को गौर करें, पूरी सूरत का मजमून यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम है। और अभी आप देखेंगे कि ये सूरत जो है पूरी की पूरी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बचपन, लड़कपन, और फिर जवानी, जवानी के बाद जब वो बन जाते हैं वजीर, तो उसके बाद से सारा जो हुकूमत उनकी रहती है। ये जरा लिख लेना ताकि आपको पता चले। ये इनका सबसे पहले ये 17 और 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में कुएं में डाले गए थे। 17 साल की उम्र में कहाँ डाले गए थे? कुएं में। ये इनका कौन सा जमाना है? बचपन। जवानी का। अल्लाह अकबर, अल्लाह लड़कपन सर। अकबर। ये बचपन है, बचपन है। कुरान को पढ़ें, सूरह यूसुफ को पढ़ें। और उस जमाने में, ये आज का जमाना नहीं है कि आपका 6-7 साल का बच्चा दुनिया की नेट, इंटरनेट और उसके जरिए, वो जमाना, वो एक गांव में रहते थे और बड़े प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि भाई उनके जो सारे थे वो सौतेले थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
حضرت याकूब किसके बेटे थे, जल्दी बताएं. इसहाक इब्राहिम इसहाक अलैहिस्सलाम के और इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये हजरत इब्राहिम के पोते थे. पहले बिल्कुल जहन में रखें ये कौन खानदान है. दादा नबी, बाप नबी, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है. ये सर उनके जी पड़पोते थे। हाँ पड़पोते. हाँ सॉरी इसहाक, याकूब और फिर यूसुफ, बिल्कुल ठीक है. तो सारे ऊपर नबी हैं, देख रहे हैं आप. अच्छा, अब ये उनके बचपन का जमाना है. 17 साल उस वक्त बच्चा समझा जाता था, इसीलिए उनके भाइयों ने बाप को धोखा देकर खेलने कूदने के लिए ले गए कि ये बच्चा है तो हमारे साथ खेलेगा. 17 साल की उम्र में कुएं में डाले गए और फिर ये कोई 18 साल हुए, 1 साल हुआ होगा कि कुएं से निकाल के वो काफिला ले गया और उन्होंने उनको मिस्र में बेच दिया. ये भी उनके बचपन का जमाना है. सर जी 17 साल नहीं है उम्र, ये कम है. अच्छा, मैंने तफहीम से ली है, अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो मुझे बता दें. ठीक है सर. देखें, जब बात करें तो सनद के साथ करें, एतराज करें तो आपके पास सबूत होना चाहिए. ठीक है सर. सर मैंने 12 साल पढ़ा था। फिर वही बात, कहाँ से पढ़ा था आपने? सर तफसील हाफिज अब्दुल सलाम मोहम्मद की तफसीर में। जो रिसर्च मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक और किताब है, उसमें भी यही डेट है, और ये मौलाना मौदूदी के तफहीम से मैंने लिया है. और वो बंदा, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे, वो बड़ी तहकीक के बाद लिखते हैं बात. मैंने कम मुफस्सिरीन को देखा है जो अक्सर सुनी सुनाई लिख देते हैं. देखें ना, मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने भी बताना होगा. तो मैं कोशिश करता हूं कि सनद के साथ आपसे बात करूं. अच्छा, 17-18 साल की उम्र में, ये भी उनका बचपन है जब वो मिस्र में बेचे गए. देखिए ना, अगर वो अक्लमंद होते तो वो वहां बड़ा एहतजाज करते. काफिले वालों ने, वो बचपन था उनका, उठाया ले गए और वहां जाके बेच दिया सस्ते दामों कि पीछे से कोई वालिदैन ना आ जाए. मौला ये अजीज मिस्र के घर रहे 2 या 3 साल, और वहीं उनको जो है वो बलूगत को पहुंचे. जब वहां उनके साथ जो वाकया आया, पेश आया उस खातून के साथ, और उन्होंने फिर मिस्रियों ने, ये है लिबरल सोसाइटी. उस वक्त जो मिस्र की हुकूमत थी ना, वो कौन सी सोसाइटी थी? आज की लिबरल सोसाइटी, जो यूरोप अमेरिका के हुक्मरान और आपके मुसलमान मुल्कों के अक्सर हुक्मरान इसी कैटेगरी में फाल करते हैं. तो उनकी जो औरतें होती हैं वो बड़ी लिबरल होती हैं. तो वो वाक़या सारा आगे आएगा और मैं उसको किसी हद तक बयान करूंगा. मैं एक चीज़ और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और बड़े गौर से सुनिए. सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमतों पर, उसके इल्म पर, उसको बयान करने के तरीके पर, कि इस इंतहाई वल्गर वाक़या, जिस तरह कुरान ने इतना साफ शफाफ तरीके से आसान बयान किया है, और उसकी वल्गैरिटी का पहलू कहीं नजर नहीं आता. सुबहान अल्लाह, ये रब का कलाम. इसीलिए यूसुफ का जो किस्सा है ना, उसको अभी हम पढ़ेंगे, ये ahsanul qasas है कि बयान करने वाला रब्बुल आलमीन है, हक भी है और बयान करने का हक भी अदा हुआ. अच्छा, उसके बाद इन सारों ने फैसला किया, उस हुकूमत ने, जो लिबरल हुकूमत थी, जो फहाश और अय्याश हुकूमत थी, कि औरतों को तो अपनी समझा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा, फैसला किया कि इनको जेल में बंद कर दो. तो 17 साल में वो कुएं में डाले गए. 17 या 18 साल में वो बेचे गए मिस्र में. खरीदने वाला अजीज़ मिस्र था.
اور اس نے اس کے گھر میں یہ 2 سے 3 سال رہے. اس کے بعد یہ 30 سال کی عمر میں 8 اور 9 سال جیل میں رہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب اس کو جیل، اپنی بیویاں تو ان کے قابو میں آتی نہیں تھی، انہوں نے کہا اس کو جیل میں پھینکوا دو، تو جیل میں ڈلوا دیا. 8 اور 9 سال جیل میں رہے. 30 سال کی عمر میں یہ پھر وہاں سے جیل سے، تفصیلات ہم پڑھیں گے، وہ سیدھا بادشاہ نے ان کو بڑا صاحب اقتدار اور اختیار وہ بنا دیا وزیر، اور 80 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے بلا شرکت غیر کسی اور کا کوئی انڈیپینڈنٹلی. انہوں نے 80 سال مصر کی حکومت کی ہے، اور 110 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. یہ لکھ لیں تاکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سامنے رہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا عمر تھی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ کنویں میں کتنے عرصہ رہے ہیں؟ کس میں؟ 17 سال کی کنویں میں جب ڈالے گئے تھے تو 1 سال کنویں میں رہے ہیں، پھر 18 سال میں نکالا گیا ان کو. میں یہ سب، آپ سال کی بات نہ کریں، سال میں تو بندہ مر جاتا ہے. یہ اس سے آپ کیوں یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں؟ بھائی کنویں سے نکال کے انہوں نے پیدل سفر کیا ہے، وہ مصر پہنچے ہیں، مصر میں پھر ان کو بیچا ہے، تو یہ سارا پیریڈ جو ہے میں اس کو 18ویں سال میں لے جا رہا ہوں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سوال کر کے سو نہ جایا کریں. جی جی سر سمجھ آ گئی ہے جو اپنے سر پیریڈ. یہ یوسف علیہ السلام کا ٹائم اور حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم میں تقریباً سر کتنا ڈسٹینس تھا، یعنی کتنا ٹائم گزرا ہوگا؟ اس لیے کہ ان کی عمر 900 سال تھی اور یہ 110 سال میں فوت ہو گئے، تو مطلب ہے کہ یہ سمجھ. اچھا یہ دیکھیں، آپ ایسے سوال نہ کیا کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے، جس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت نہ تاریخ لکھی جاتی تھی، نہ کتابیں تھیں، نہ پریس تھا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم جو کتابیں لکھی ہیں ہمارے اسلاف نے، انہوں نے ایک چیزیں مرتب کی ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں اس کو تفہیم القرآن سے کوٹ کر رہا ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی 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 سر ٹھیک ہے، irrelevant ہے یہ کوشچن میرا، ٹھیک ہے بالکل سمجھ. نہیں، اگر تخمینہ کر سکیں تو اچھی بات ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس وقت یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو اتھینٹسٹی سے کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی. اور جن تحقیق لوگوں نے کی ہے اور انہوں نے بالکل تہ تک پہنچ کے باتیں لکھی ہیں، ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. جی 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 سر. یہ تو سر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آئے ہیں نا؟ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. بلا کیسے کیونکہ بتائیں؟ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پڑھا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی پھر وہ ختم ہوا ہے، تو یہ اب شروع ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا یہ بات آپ نوٹ کریں، نزول. یہ بالکل آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں ترتیب سورہ اعراف میں ایک ہے، سورہ ہود میں ایک ہے، سورہ شعراء میں ایک ہے. میں نے سب لکھوائی ہیں آپ کو، لہذا وہ اس کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ یہ کیونکہ وہاں اس قوم کا ذکر اس قوم کے بعد آیا وہ اس کے بعد، یہ بات غلط ہے. سر جی نزول کا اور مصحف کی ترتیب الگ الگ ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں اس وقت جو بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا ذکر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد جو رسول آئے ہیں یا نبی آئے ہیں وہ حضرت نوح ہیں. حضرت نوح اور اس کے بعد کون آیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں جن کی موسیٰ و ابراہیم کہ ان پر کچھ صحائف بھی نازل ہوئے ہیں.
اور ان کی شریعت کا عمل ہے. ان کا قرآن نے بڑا تذکرہ کیا ہے، پیدا کہاں ہوئے، آگ میں کہاں ڈالے گئے، ہجرت کہاں کہاں کی، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. یہ ترتیب ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے. باقی اس کو آپ فوراً آپ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہود اس میں آئے. بھائی حضرت ہود کا ذکر وہاں موجود ہے، لیکن وہ اس میں فٹ نہیں ہوتے اس یہاں کے، وہ اس کے حضرت یوسف سے پہلے آئے ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں پڑھنے لگا ہوں. لیکن میں نے ایک بات جو پہلے آپ سے گزارش کی ہے نا، کہ آپ وہ چاروں آیات لکھیں اپنے نوٹ بک پہ. بقرہ کی 2 آیتیں، آل عمران کی 164 اور جمعہ کی 2، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی 121، کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا، تاکہ ہمیں بالکل سمجھ آئے کہ واقعتاً قرآن اپنی بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہے، اور ہم کہیں اس کے وہ میننگ نہ لے رہے ہوں جو ہم نے گمراہی میں جاتے جاتے ہم نے لی ہے. اب میں آپ جی کے سر، ساتھ، لکھ لیے انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، اب میں آپ کے سامنے آج سورہ بقرہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں. نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم تمہارے سامنے بہترین قصے بیان کرتے ہیں. احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جس طرح یہ قرآن ہم نے آپ پر وحی کیا ہے نا، یہ قرآن پوری ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے. بالکل اسی طرح ہم قصے بھی بیان کر رہے ہیں. وہ کون سے قصے ہیں؟ احسن القصص، بہترین. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. اچھا، ان چیزوں سے مراد کہ یہ قصہ یوسف سے آپ کو کوئی خبر نہیں تھی. اور کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں تو یہودیوں کی سازش تھی، اور یہ مشرکین مکہ ملے ہوئے تھے ان سے. دونوں کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی طرح زج کر دیں، جھوٹا ثابت کر دیں. تو یہ اصل میں تو سوال ہوا تھا ان پر کہ، اور یہودیوں کو بالکل یقین تھا کہ بھائی اس کا جواب تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں سکتے. بدبختوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے پاس وحی آتی ہے. ان کے پاس تو وہاں سے پیغام آتے ہیں جہاں سے جو علم کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ، العلیم ہے، الحکیم ہے، وہ حکمت کا بھی سرچشمہ ہے. تو جب جو چیز اپنے نبی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو فوراً حقیقت بتا دیتے ہیں. تو سوال یہ تھا، بڑے غور سے سنیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا آپ یہ بتائیں کہ بھائی یہ تو حضرت اسحاق یعقوب یہ رہتے تھے فلسطین میں، اور یہ کیسے پہنچ گئے مصر میں، اور مصر میں پہنچے اور پھر وہ سارا کچھ پہنچے کیسے؟ نمبر 1. نمبر 2، ان کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بالآخر. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اب دونوں نے، مشرکین مکہ نے جن سے پوچھا اور جنہوں نے پوچھوایا یہود، ان دونوں کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اگر ٹھیک جواب دیں گے تو یقیناً نبی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے A to Z پورا واقعہ 12 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے سجا دیا بذریعہ وحی. آپ نے ایک گو میں، ایک سٹنگ میں 12 رکوع سنا کر منہ بند کر دیا ان کا. آپ اگر دیکھیں، اگر وہ ذرا بھی ان میں حق کی طالب ہوتے تو وہ فوراً ایمان لے آتے.
نہ یہودی ایمان لے کے آئے نہ مشرکین مکہ، لیکن اللہ نے پوری اس جواب میں بازی پلٹ دی، الٹ دی، کس کے اوپر؟ مشرکین مکہ کے اوپر۔ کیسے الٹ دی؟ سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بتا دیا تمہارے ساتھ بھی یہ مشرکین مکہ وہی کریں گے جو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا، انجام وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کا انجام ہوا تھا، ان کو بالآخر اقتدار ملا۔ سارے یہ کام جو انہوں نے کیے، بھائیوں نے، پھر قافلے والوں نے، پھر بیوی اس یوسف عزیز مصر کی بیوی نے، وہ دراصل وہ سارے کام وہ اپنے بدلے لے رہے تھے، اپنی برائیوں کو ساریوں کو یوز کر رہے تھے، شیطان کو پیر مان کے چل رہے تھے، لیکن رب العالمین کا فیصلہ تھا کہ وہ اس ملک کے صدر بنے، وہ اس ملک کے عزیز مصر بنے۔ تو یہ ساروں نے جو کچھ کیا وہ دراصل اللہ کے اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا۔ کیا بات ہے! قرآن کہتا ہے کہ سورہ یوسف میں ہی آیت 21 ہے، واللہ غالب علی امرہ، بڑی پیاری بات ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، فیصلہ انہی کا وقت آتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، دنیا کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ یوسف کے بھائی اگر کنویں میں نہ ڈالتے، قافلے والے اٹھا کے مصر میں نہ بیچتے، وہ عورت جیل نہ بھیجتی، تو یوسف علیہ السلام اس تخت پر نہ پہنچ سکتے۔ وہ تو ایک گاؤں میں رہتے تھے اپنے باپ کی پروٹیکشن میں۔ یہ ہے رب کے کارنامے، یہ ہے واللہ غالب علی امرہ، یہ ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب اس قصے کو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے، اچھا آپ کمال دیکھیں ذرا، اگر آپ سیرت پڑھیں نا، یہ سورت نازل ہوئی ہے 1290 میں، نبوت کے 12ویں سال، اور پورا ٹھیک جب ہجرت ہوئی ہے 13 سال کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن گئے ہیں مدینے کی ریاست کے، اور ان کو شکست ہوتی ہے بدر میں پہلے، اور آخری وہ فتح مکہ ہو جاتا ہے 8 ہجری میں، اور یہ کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے قحط کے زمانے میں مصر میں کھڑے تھے، بالکل سملیرٹی دیکھیں۔ اچھا اب ذرا آیت کو، سورت کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کو بالکل چیزیں یہ اپنی جگہ پہ نظر آئیں گی۔ فَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ تو یہ وحی آئی اس سوال کے جواب میں جو میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، ورنہ فی الواقع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے واقف نہیں تھے۔ اچھا اب اس کو جب قرآن نے احسن القصص کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ اس واقعے کو قرآن کہتا ہے کہ یہ بہترین واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کی جو احسن القصص ہونے کی وجوہات آپ کو بتا رہا ہوں، چاہیں تو آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلے اس واقعے میں 2 کردار ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک طرف لکھیں حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، یہ ایک کردار ہے، اور دوسرا کردار جو ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ برادران یوسف، نمبر 1 قافلے والے، نمبر 2 عزیز مصر کی بیوی، نمبر 3 مصر کی خواتین، لبرل خواتین، نمبر 4 مصر کی خواتین اور ان کے
جو اہل اقتدار ہیں. نمبر 4، اب احسن القصص کیوں ہے؟ اگر آپ نے اخلاقی فضائل دیکھنے ہوں. اخلاقی فضائل کیا ہیں؟ صبر، شکر، اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، اور ساری بھلائیاں، دیانت، امانت. یہ کون اخلاقی فضائل کا کون سا کردار حامل ہے؟ سر وہ جب وہ مصر کے گھر میں رہتے تھے تو ان کی پاکی بیان کی گئی، اور جب وہ جیل میں رہتے تھے تو ان کی خواب کی تعبیریں بیان خدا کے لیے میں نے آپ سے صرف 2 گروہ لکھائے ہیں. میں نے فضائل بتائے ہیں آپ کو. میرا سوال یہ تھا کہ یہ فضائل کس گروہ میں ہیں. 2 گروہ آپ کو لکھوا دیے ہیں. آپ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام. نمبر، ہاں، سارے اخلاقی فضائل کس طرح بندے میں ہونا چاہیے؟ وہ اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نے پوری اس واقعے میں جن کا مظاہرہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو دوسرا گروہ ہے، حسد، بغض، کینہ، لالچ، ہر رذائل اخلاق اس کے اندر موجود ہے. فحاشی اور عریانی میں وہ جو مصر کی ماڈرن وہ ہیں خواتین حکومت والوں کی، تو کوئی برائی نہیں ہے جو یہاں ان میں موجود نہ ہو. تو سب سے پہلے انسان کو اخلاقی فضائل اور اخلاقی رذائل کی تعلیم بہترین انداز میں دی گئی ہے. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ دوسری بات، انجام کس کا بہترین ہوا؟ کس کا انجام بہترین ہوا؟ سر یوسف علیہ السلام کا، جو اخلاقی فضائل سے آراستہ تھے. حضرت یعقوب کا نمبر 1 اور حضرت یوسف کا نمبر 2. ان کا انجام بہترین ہمارے سامنے آتا ہے. اور بدترین انجام کس کا ہوا؟ جو اخلاقی رذائل سے متصف تھے. ہاں بالکل. اچھا، بلا بدترین انجام کیسے ہوا ان کا؟ سر جی، ایک تو بھائیوں کا اگر لیا جائے تو وہ آخر میں آ کے انہی کے اس پر ویری گڈ، ویری گڈ. ان اور کے آگے جھکے. ویری گڈ. اور وہ جو تھی اس سے بھی کمٹ کر لیا تھا کہ میں ہی غلط تھی، جو عزیز مصر کی بیوی تھی. ویری گڈ. یہ ہے انجام سچائی اور حق کا. تفصیل آئیں گی آگے. تو پہلا یہ 2 گروہ ہیں، ایک اخلاقی فضائل سے آراستہ ہے، ایک اخلاقی رذائل سے آراستہ ہے. اخلاقی فضائل کا انجام کیا ہے؟ وہ یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ دیکھ رہے ہیں. برائی کا انجام کیا ہے؟ یوسف کے بھائی کھڑے ہیں. کس حالت میں؟ قحط کی حالت میں. بڑا گھٹیا انداز ہے ان کا کھڑے ہونے کا. اور ادھر دیکھیں اللہ نے یوسف کو کہاں کھڑا کیا. پھر بھی کس قدر اخلاق کی فضائل سے آراستہ ہے کہ ان سے کوئی بدلے کی بات نہیں کرتے. تو یہ بالواقع احسن القصص ہے. سر یہ حسد کا انجام بھی تو ہے نا، شروع میں تو انہوں نے حسد کیا اپنے بھائی سے. میں اخلاقی رذائل کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک حسد کی نہیں، بغض، کینہ، وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. جی لکھا ہے یہ تو، جزاک فحاشی اللہ. بھی. جی فحاشی بھی لکھا ہے. تو سیرت و کردار کس سے بنتا ہے؟ اخلاقی فضائل کو اختیار کر کے. اور یہ ایک مشکل راستہ ہے، یہ تربیت کا راستہ ہے. یہ تربیت ہو رہی تھی حضرت یوسف کی. اس تربیت کے ساتھ جب وہ ایوان اقتدار میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کمال عدل کی مثال قائم کی ہے. تو ہمیں بھی جب تکلیفیں اور مشکلات آئیں
جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہو کہ ہم اخلاقی فرائض سے آراستہ ہوں اور اس میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پر توکل کی استقامت اختیار کریں، تو ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہ ہو آپ کا تو احسن القصص جو ہے وہ بڑا نوٹیبل پوائنٹ تھا، اور ہمیں اچھا ایک چیز اور ذرا نوٹ فرمائیں۔ اہل مصر کے پاس سب کچھ ہے، مادی وسائل کی بھرمار ہے، اور یوسف علیہ السلام اس سے خالی ہے، مادی ذرائع وسائل سے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ سر اخلاق بہترین۔ ہاں، اچھا ایک بات آپ آج نوٹ کر لیں اور مجھ سے سوال کر لیں، یہ بڑی آپ ہم لوگوں کو، مجھے نہیں پتہ تھی، اس لیے میں آپ کو بار بار چیزیں اسٹریس کرتا ہوں جو خود میں جن سے گزرا ہوں۔ اصل میں اخلاق جو ہے، اخلاقی طاقت ہی روحانی طاقت ہے، جس کی روح اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے قرآن و سنت کے ذریعے، وہ رب کو ٹھیک ٹھیک اس کی صفات کے ساتھ سمجھتا ہے، اس کے اخلاق بھی مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ اخلاق جو ہے، یہ اخلاقی طاقت جو ہے، آپ دیکھ لیں اس اخلاقی طاقت نے، یوسف علیہ السلام کی اخلاقی طاقت نے بہت بڑی شکست دی ہے۔ کس کو؟ کس کو؟ اہل مصر کی مادی طاقت کو۔ اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے حضرت یوسف کی اخلاقی اور روحانی طاقت جو تھی، اس نے پھر راستہ ہموار کیا ان کی سلطنت پر اقتدار کا۔ یہ ہمیں اس قصے سے سمجھ آتا ہے، یہ اساساً القصص اس وجہ سے ہے کہ مادی طاقتیں کبھی روحانی یا اخلاقی طاقت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ مادی طاقتیں اسی وقت مفید اور بہترین انداز میں استعمال ہوتی ہیں جب حکمرانوں کے پاس اخلاقی طاقت ہو، جب قوم کے اندر اخلاقی طاقت ہو۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مادی طور پر تو اللہ نے سارے وسائل دیے ہیں، لیکن ہم نے اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے، روحانی کمزوری کی وجہ سے، قرآن و سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ہم نے ان سب کو، مادی وسائل جو ہیں وہ ہماری کسی کام نہیں آ رہے، بلکہ ہم نے اپنے اس اخلاقی اور روحانی کمزوری کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بات کلیئر ہے نہیں ہے؟ جی سر۔ سر اخلاق زیرو ہے تو ملٹیپلائی ہو کے سب کچھ زیرو ہو گیا۔ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ اب انگریزی کے آپ وہ ایکویشن مت کہیں، آپ سمپل فطرتی بات کریں۔ قرآن فطرتی بات کرتا ہے، اور فطرت یہی ہے کہ برے اخلاق انسان کو ہو یا قوموں میں ہوں، وہ اس کو تباہی سے دنیا میں بھی دوچار کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کو اخلاقی فضائل سب سے زیادہ پسند ہیں، یہ کیسے آپ قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ اخلاقی فضائل کی اہمیت قرآن کی نظر میں بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرتے ہوئے فرمایا انک علی خلق عظیم۔ یہ بات ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں عام انسانوں کے حوالے سے۔ سر درگزر کرنا معاف پہ عمل کر کے اسوہ حسنہ پہ عمل۔ ایکسکیوز می سر، سورۃ الفرقان میں جو آخر میں 10 آیات آئی عباد الرحمن کی صفات، تو وہ اخلاق آپ حسنہ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فضائل جو ہیں اللہ کو پسند ہیں، قرآن کہاں سے اس کو ہمیں ثبوت دیتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کبھی ابھی تک نہیں دیا، کسی نے بھی۔ سوال کو سمجھا کریں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو
इन अल्लाह युहिब्बुल साबिरीन, इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इन अल्लाह युहिब्बुल मोमिनीन मुत्तकीन, ये सारे अखलाकी फ़ज़ाइल वाले हैं। खुद या तो अखलाकी फ़ज़ाइल हैं, पूरे कुरान में देख लिए, मैं अभी सफ़ा भेज रहा हूँ आपको। और अल्लाह ताला को जो नापसंद है वो बुरे अखलाक है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। जरा कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो फिर ये बातें समझ आएंगी। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ नमाजियों और हाजियों और रोज़े रखने वालों को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अखलाकी फ़ज़ाइल के बारे में ये बात अल्लाह ने यकीनी तौर पर कही है। अजायब बेटा वो है ना, अल्लाह ताला के पसंदीदा और नापसंदीदा लोग, उसको अभी सबको भेज दें। जी, अब बात समझ सर आई या नहीं आई आपके? जी सर नबी जी सल्लल्लाहु सर। अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप में से बेहतरीन शख्स, बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। ये नहीं कहा कि जिसकी नमाज अच्छी हो या रोजा अच्छा हो। अखलाक ये की क्यों? बात की अच्छा, उन्होंने। आप बड़े अच्छी बात की आपने। ये बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा है? सर क्योंकि अखलाक से ही तो मुआशरा बेहतर बनता है। अच्छा अखलाक हो ये तो क्या मुआशरा बात हुई? बेहतर ये क्या बात हुई? ये एक उसके अखलाक के वो हैं, आउटपुट है, अखलाक का नतीजा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि तुमसे मैं से बेहतर वो है जिसके अखलाक बेहतर हैं, तो ये उसी की तशरीह है जो मैंने अभी आपको बताया कि कुरान कहता है कि अल्लाह नेकों को पसंद करता है, अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है, अल्लाह साबरीन को पसंद करता है, अल्लाह शाकरीन को पसंद करता जी जी सही सही ठीक। है। अच्छा, अब अगर ये, अब आपका जवाब ये होना चाहिए था जो आपको हर एक को पता होना चाहिए कि हमारी नमाज का मकसद एक हमारे अखलाक को ठीक करना है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाशाए वल मुनकर, और यही अखलाक की दुरुस्तगी है। तो अखलाक का अल्लाह ताला ने इसलिए जिक्र किया है कि नमाज रोज़ा हज जो है वो उसी वक्त अच्छे होंगे जब आपने, उसका मकसद उसी वक्त ठीक पूरा होगा जब आपके अखलाक अच्छे होंगे। तो अल्लाह ताला ने आउटपुट जो है नमाज रोज़े हज ज़कात सब का अखलाक है। एक पैसा सर बंदा खूब अखलाक मेरा, कैसे अच्छे होंगे? जी अखलाक कैसे अच्छे होंगे हमारे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। कुरान हमें, मैंने बताया आपको कि कुरान बता रहा है कि अल्लाह के पसंदीदा लोग अच्छे अखलाक वाले हैं और अल्लाह के नापसंदीदा लोग बुरे अखलाक वाले हैं। तो इससे आपको क्या इंसेंटिव मिलता है कि रब तो इतनी बड़ी बात कि सिर्फ पसंदीदा वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। क्यों? मेरे अंदर ये कुव्वत, एहसास उभरेगा कि नहीं कि मैं नेक लोगों में से बनूं, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से बनूं। अब जब मुझे ये टेम्पटेशन, ये मुझे मोटिवेशन, ये मुझे रगबत, शदीद रगबत मिलती है, तो मैं अपने अखलाक को अच्छा बनाने का पाबंद हूँ। यहाँ ये है वो मेरे अखलाक को अच्छा बनाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अभी बताया कि सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो आपको सबसे अच्छा बनना है, मोमिन को अपना आला तरीन मुकाम हासिल करना है, तो आपको अच्छे अखलाक अडॉप्ट करने होंगे, बुरे को छोड़ना होगा। कुरान और हदीस की तालीमात से अगर मुझे ये रगबत नहीं मिल रही तो मैं फिर क्या पढ़ रहा हूं? बताएं ना मुझे। अब आपको पता चला कि कुरान, ये कैसे हमारे अखलाक बेहतर होंगे। जी सर। अच्छा, एक और नुक्ता से, एक और पहलू से, अखलाक का, सारी ईमान का, फिर सुनिए, ईमान का सबसे आला तकाजा यह है कि आप अच्छे अखलाक वाले बने। तो अगर आपके अखलाक अच्छे नहीं है तो आपका ईमान अच्छा नहीं है। आपका ईमान अच्छा नहीं है तो अल्लाह को के सामने कैसे खड़े होंगे आप? बताएं ना मुझे। कुरान 2 + 2 = 4 की तरह बात हमारे सामने रखता है। कुरान किताब मुबीन है,
قرآن کتاب حکیم ہے، قرآن کتاب عزیز ہے۔ اچھا، یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب قرآن زبردست کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام جو ہے اسماء الحسنى سے العزیز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ قرآن کتاب عزیز ہے؟ بتائیے، جلدی سے بتائیے نا، آپ قرآن، ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ سر جی انظار کے لحاظ سے کیپچر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قوم، کوئی فرد قرآن کو اپنا رہنما مان لے گا، وہ اللہ کا یہاں زبردست انسان بن جائے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ کتاب العزیز ہے، کتاب کا ماننے والا، جو صحیح ماننے والا ہے، وہ دنیا میں سب پر غالب ہوگا، العزیز ہوگا۔ ساری العزیز تو اللہ ہے، وہ غالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، وہ عزیز تھے یا نہیں تھے؟ آج دیکھ لیں، تمام وسائل کے ساتھ ذلت اور پستی ہمارا مقدر، کیونکہ کتاب عزیز کو ہم نے اپنا رہنما نہیں مانا۔ بتائیں نا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ ٹھیک ہے سر، بالکل۔ تو ہمیں اتنی ساری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ فرماتے ہیں انَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ جب اس پہ تم چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اللہ تمہاری تائید و نصرت کر کے تمہیں غالب کر دے گا۔ اس کو چھوڑو گے تو حضرت عمر والی حدیث جس کے راوی حضرت عمر ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا، وہ غالب آ جائیں گے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخرین، جو اس کو چھوڑیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ حق نبی صادق نے حق فرمایا، اور آج تاریخ اس پہ بالکل اس کو ٹھیک ثابت ہونے میں تاریخ گواہ ہے اس پر۔ آپ مہربانی کیا کریں، یہ جو آج ہم نے صرف کتاب آیت نمبر 3 احسن القصص، پھر میں نے کچھ لکھوایا ہے آپ کو 4 آیات، اور پھر اس 121، ان کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہم کتاب کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سر، روزمرہ کی زندگی میں اخلاق انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ اب صبح ہوئی ہے، اب پورے دن کو دیکھ کے رات تک ہمیں اخلاقیات پہ کیسے چلنا ہے؟ میڈم، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ ہمارے سامنے عملی نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بولیں تو سچ بولیں، مشورہ دیں تو اللہ کو سامنے حاضر ناظر رکھ کے مشورہ دیں۔ اپنی زندگی میں ہر جو اخلاقی فضائل ہے اس کو پوری طرح برت کے لوگوں کو دکھائیں، تاکہ ان کو ہمارے اخلاق کی جو تعلیم ہے اس کا عملی نمونہ ہماری ذات میں نظر آئے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں صبح سے شام تک آپ کو بتاؤں گن نہیں، الحمدللہ سر، یہ سارا پتہ ہے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر اپنے اس میں کوئی نقص ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، کہ کوئی غلط کر رہے ہیں تو اس کو ہٹا دیں۔ وہ میرے کہنے سے نہیں، وہ قرآن و سنت کا آئینہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں، میرے سامنے نمونہ قرآن و حدیث ہے، آپ بھی اس کو سامنے رکھ لیجئے، یہی اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بے شک، الحمدللہ، اسی پہ چلتے ہیں اور اللہ چلائی رکھے۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو جی احسن القصص استعمال ہوا ہے نا، جی بڑی خوبصورت ٹرم یوز ہوئی ہے اس واقعے کے لیے، تو یہ قرآن کے جو باقی قصے ہیں، قرآن میں جو باقی واقعات آئے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی یہ احسن القصص ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھا سوال کیا آپ نے، اب بڑے غور سے سنیں۔ آپ یہ افسانے، بعض اچھے افسانے، بعض اچھے آپ کے ناول وغیرہ وغیرہ،
یہ اصل میں تو سٹوریز ہے نا، قصص ہے نا کہ جی انسانی. بالکل سر. اچھا، اب ان کو، اور یہاں پر اس کو دیکھیں، یوسف کے قصے کو جو قرآن بیان کر رہا ہے، کتنا ریئل ہے اور کتنا سبق آموز ہے. آپ پوری دنیا کا لٹریچر جمع کر لیجیے، افسانوں کا اور اس کا ناولوں کا، اور پھر اس کے سامنے اس کو پیش کیجیے. یہ پورے افسانوں پر یہ قصہ جو ہے، اس میں جو عبرتیں ہیں، اس میں جو واقعات کی حقانیت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم سے جو ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس قصے سے جو سوال کیا انہوں نے، یہودیوں نے کروایا ان سے، کہ اس قصے میں وہ چیزیں ہیں جو کسی اور قصے میں نہیں ملیں گی، آپ کسی لائف سٹوری میں نہیں ملیں گی جو اس لائف سٹوری حضرت یوسف کی ہے. باقی وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو جنگوں پر سب واقعات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ واقعات اور چیز ہیں، اور یہ قصہ ہوتا ہے کسی شخص کی زندگی کے بارے میں، کوئی ایسا خاکہ جس سے ہم کوئی نصیحت حاصل کر سکیں. یہی افسانوں کا مطلب ہے جو میں سمجھا ہوں، اور یہی ناولوں کا مقصد ہے کہ وہ ایک سٹوری کے ذریعے ایک پلاٹ پہلے تیار کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ ایک شخصیت لے کے آتے ہیں فرضی. اگر اصلی بھی ہو تو پھر اس میں ساتھ ان کو فرضی رنگ بھرنا پڑتا ہے. یہاں ٹرو سٹوری ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، اور پوری گائیڈنس، فضائل، اخلاق، رذائل، صبر، ایک ایک کی انتہا بیان کی ہے. یہ میری بات کچھ آپ ٹھیک لگ رہی ہے؟ سر جی ایک بات کہ ان میں جھوٹ ہی جھوٹ شامل ہوتا ہے، اور یہ الحمدللہ بالکل آپ سچا. پلیز آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر بالکل سر، میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ بات تو ہے کہ قرآن کا تو کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے نا دوسرے کسی قصوں سے یا کچھ اس لیے میرے دماغ میں یہ بات آئی. ڈاکٹر صاحبہ، ہو ہی نہیں سکتا. انسان کا عقل، علم محدود، اللہ تعالیٰ عالم کل. اللہ تعالیٰ کا حکمت دیکھیں نا، یہ حکمت جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ٹپک ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کے ایک ایک الفاظ سے ٹپک رہی ہے. تو یہ احسن القصص قصوں کے بیان کرنے کے حوالے سے ہے. باقی قرآن کے جو سارے واقعات اور تبصرے ہیں وہ قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ فیکٹس اور فگرز ہیں، یا فیکٹس ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، تاکہ انسانوں کو صحیح معلومات بتائی جائیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. ایکسکیوز می سر، جی. ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان فرما رہے تھے، تو چونکہ وہ بھی عرب تھے، شاعری بہت اعلیٰ پائے کی کرتے تھے، تو ان کے لیے کہ تم عربی بے شک جانتے ہو لیکن یہ قصہ سب قصوں سے بڑھ کے ہے. دیکھیے، ایک بات تو آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پہلے آپ دیکھیں قرآن کا کمال دیکھیں. سوال یہودیوں کا تھا، کیا مشرکوں نے تھا، اور وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کبھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ حضرت یوسف کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل، ان کو تو پتہ تھا، تورات نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کرتے وقت بالکل اس صورتحال پہ چسپاں کر دیا جو جنگ کشمکش جاری تھی قریش مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس کو بالکل کمپیئر کر دیا برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ. یہ اس کا کمال ہے. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب زبان ان کی عربی تھی اور ان کو یہ قصہ سنایا جا رہا تھا، تو وہ بالکل اس کے اندر ایک تو یہ سٹوری ہے، پھر اس سٹوری سے ریلیٹڈ اس کی اپلیکیشن ہے، وہ جو ہے وہ لاجواب ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیرن. سر مینلی یہ سیرت و کردار کے بارے میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سورہ مبارکہ پوری دیکھ میں کردار کیسے بنتا ہے. دیکھیں، سیرت و کردار بنتا ہے قرآنی یا نبوی اصولوں کے تحت.
सीरत व किरदार हवा में नहीं तामीर होता। आपके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, जो चेन्स के स्कूल हैं, सिटी, बेकन, रूट्स वगैरह वगैरह, देखें ना, मैं तो रहा हूं इनके दरमियान, मैंने अमेरिका में पढ़ा है, मुझे पता है कि इनके मिशन क्या है। आपके ये लोग कभी इनका सीरत व किरदार ठीक नहीं हो सकता। ये दुनिया परस्ती इनको तालीम दी जाती है, और इस दुनिया परस्ती का मजा आज यूरोप अमेरिका दोनों चख रहे हैं। आप देखें, उन्हीं की आवाम कह रही है कि जुल्म और सितम बंद करो गजा में, और अमेरिका आज भी उस बच्चों, बूढ़ों, बीमारों पर बमबारी हो रही है, पानी खाना बंद है। पीछे खड़ा कौन है? अमेरिका खड़ा है। उसके निज़ाम को हम अपने मुल्कों में लाना चाहते हैं, वो निज़ाम वहां नाकाम हो चुका है। इतना जुल्म सितम है कि उन्हीं के फॉलोअर चीख उठे हैं। मुसलमान में तो गैरत नहीं रही ना, ईमानी। तो लिहाजा ये वाक़यात सबसे पहले आपको ज़हनी इस्तिकामत, इल्म और उस इल्म पर कायम रहना, ये वाक़यात हमें कुरान के बताते हैं, ये कुरान की तालीमात हमें बताती हैं। इसका सबूत आप देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हो, आप देख लें सहाबा और साहबियात को, वो किरदार कहीं ढूंढे से नहीं मिलते। है कोई उमर कि वो आया ना, उसका एलची शाह रोम का, तो उसने कहा, उसने भेजा उसको कि भाई जाके देखो तो सही, ये कौन है बंदा है जिसकी वजह से दुनिया कांप रही है, जिसके खौफ से। वो मदीने में दाखिल होता है तो पूछता है ना, तो वो जो बद्दू जिससे पूछता है वो बड़े बेपरवाह कहता है, ये नीचे चला जा रहा है, जरा जहाँ जाके देख लो, कहीं मिल जाएगा तुम्हें। वो आगे जाता है तो उसको सोया हुआ बंदा मिलता है, थक हार के, कोड़ा उसने रखा हुआ सर के नीचे, और वो पुकार उठता है, क्या बात है जो कहता है तूने यहाँ उमर इंसाफ किया, तू यहाँ तन तन्हा अकेले धूप में सो रहा है। वो बादशाह जो जुल्म करता है, एक दरबान, फिर दूसरा दरबान, फिर तीसरा दरबान, फिर भी वो खौफजदा होता है। ये कुरान ही की तालीमात का नतीजा है कि हज़रत उमर जैसा कुरान से पहले कितना मुतासब इंसान है। तारीख उठा के पढ़े उनकी, कुरान ने उसको किस तरह बदल दिया। तो आज हमने आयत नंबर 3 की है, लेकिन बराए मेहरबानी मेरा जो मेन थ्रस्ट है वो ये है कि हम इस कुरान को समझ के अपनी ज़िंदगियों को बदलें। लअल्लकुम ताक़िलून का जो तशरीह है वो 4 आयतें हैं, और तलावत आयात के लिए आयत 121, उसको पढ़िए, समझिए, नई बात समझ आए फिर सवाल कीजिए। और कुरान या यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अहसनुल क़सस क्यों है, उसको हमने आज खोला है। तो इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 से कल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।